اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق گزرے ہوئے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو سندھ گورنمنٹ سے بھی میں نے پرسنلی جا کر میٹنگ کی، اور چونکہ تھوڑا سا اضافی ریشو کراچی سے ہمیں زیادہ مل رہا تھا، تو اس پر بھی ان کو اپنی ٹیسٹنگ بڑھانے اور مختلف میجرز لینے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے، اور امپلیمنٹیشن پہ بھی زور دیا گیا۔ ہلاکتیں اللہ کا شکر ہے وہی تقریباً ایوریج 1.5 یعنی ایک اور دو پھر 1.5 ہی ایوریج بنتا ہے اس کا، لیکن یہ اس طرح ہے۔ اور وینٹیلیشن پہ جو پیشنٹ ہیں وہ ان کا ایوریج جو ہے وہ 5 بنتا ہے، پانچ سے کم ہی بنتا ہے، کیونکہ 6 لوگ آج وینٹیلیشن پہ ہیں، اس سے پہلے 4 تھے، پھر 5 ہوئے، پھر 6، پھر 5، تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے۔ اور جو مزید بات آپ سے آج شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ لاسٹ 24 گھنٹے میں ہم 4.6 کو ٹچ کر گئے، اور ہاسپٹلائز جو ہے، جو لوگ وینٹیلیشن پہ نہیں ہیں، ان کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا، جو کہ 176، اور وینٹیلیشن پہ 5 کیس ہیں۔ آپ کے علم میں 86% ہماری پاپولیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہے، اور بوسٹرز کی جو مہم ہے وہ ایوریج 1 ملین یعنی 10 لاکھ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹچ کریں، اور اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ آفیسز کے لیے بھی ایس او پی ایشو کیا گیا ہے، اس پہ بھی امپلیمنٹیشن پہ زور دیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد آپ سے یہ تھا، آج زحمت اس لیے دی کہ آپ جانتے ہیں کہ این سی او سی ڈیلی بیسس پہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اور ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ ویریئنٹ بھی وہی ہے، B5 موسٹلی B5 ہے، اور اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو ہم نے خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دیے کہ آپ اپنی جو سہولیات بشمول آئسولیشن سینٹرز اور مختلف چیزیں وہ تیار رکھیں۔ اس پہ ہم نے ان سے جواب بھی مانگا ہے، جو آج رات تک مل جائے گا، کہ انہیں کس چیز کی، کس شعبے میں کہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ این ڈی ایم اے سے بھی ہمارے انگیجمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں اور کن چیزوں میں کمی ہے، کون سی چیزیں کافی ہیں، تاکہ ہم کسی بھی صورتحال پہ، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، ریپیٹ ہو جائے گا، کہ 2 مذہبی اجتماع ہمارے سر پہ ہیں، عید الاضحیٰ پہ بھی کافی میل جول رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر محرم کے قابل احترام ماہ بھی قریب ہے۔ ایک اور چیز آپ کے توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا کہ عید کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں مری، سوات، ادھر کا بہت سارے لوگ رخ کرتے ہیں، اور اجتماع بھی بہت کلوز گیدرنگز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سڑکیں بھی بلاک ہو جاتی ہیں۔ میری گزارش ہوگی آپ کے توسط سے کہ اگر بہت ضروری وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا سے اموات کی شرح 1.5% ہے۔ ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اسی لیے عوام سے گزارش ہے کہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا سے اموات کی شرح میں 1.5%
اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کراچی میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافے پر ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھا رہے ہیں۔ اس صورت میں ہے، لیکن پھر بھی آپ عام طور پر دیکھیں گے، آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا، میں کراچی میں بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگوں میں ابھی تک تھوڑی سی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، اور آپ اس کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں آپ لوگ۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اپنے اداروں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ زیادہ کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں، لیکن پھر آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ کا بھی تھوڑا سا لاسٹ ٹائم گلا دیکھنے میں آیا تھا کہ جی اس طرح سے ہمیں اپڈیٹ نہیں مل رہی، تو میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لیے۔ این ڈی ایم اے بھی حاضر ہے، این سی او سی بھی حاضر ہے، این آئی ایچ بھی حاضر ہے، تو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں چیزوں کو، اور اگر ایک پوائنٹ 1 بھی کسی چیز میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو وہ فوراً ہمارے ریکارڈ پر ہوتا ہے اور ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم 4.6 پہ ہیں، اور میں نے بتا دیا کہ جو لاسٹ 24 آور میں جو مریض ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے۔ بہت شکریہ آپ سوالات کے لیے۔ ندیم چوئی صاحب صاحب نیوز سے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، تو کل کا ایک نوٹیفیکیشن اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے بازار وغیرہ کھلے کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، تو اس پر آپ سے کیا مشاورت نہیں کی گئی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آخری بار جب کووڈ آیا تھا تو پاکستان کے اندر وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ مچا اور اربوں روپے کے وینٹیلیٹر خریدے گئے جو نہ آئے اور درمیان میں رہ گئے، اور اربوں روپے، اور آپ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی، تو اس پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، آگے وینٹیلیٹرز کے لیے کیا کریں گے آپ؟ شکریہ سر، بہت اچھا سوال تھا آپ کا۔ پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا، دیکھیں بازار ہم نے بند نہیں کروائے ابھی بھی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے بازار کھول دیے، تو بازار ہم نے بھی کوئی بند نہیں کرایا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس، ماسک اور سینیٹائزر، یہ 3 چیزیں ان کا استعمال رکھیں۔ ڈسٹینس سے اگر آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بازار ابھی بھی کھلے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ہمیں بند کرنا پڑے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے۔ دوسرا سوال آپ کا وینٹیلیٹر کے حوالے سے، دیکھیے پچھلی حکومت میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم وینٹیلیٹر بنا رہے اور اب ایکسپورٹ کریں گے، تو سر وہ تو ایک سرکس تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اعلانات جو علامہ جو فرمایا کرتے تھے اس دور کے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا، مطلب اسلامک ہسٹری کو بھی تبدیل کیا، انہوں نے جغرافی حالات کو بھی تبدیل کیا، پاکستان کو جرمنی جاپان کر دیا، 12 موسم کر دیے، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ تاریخ سے نکال دیا۔ تو اگر اس باتوں پہ آپ چلیں گے اور ان کی جو باتیں اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں کہ اس وقت بھی آپ گواہ اس چیز کے، ان 4 سالوں میں بھی میں نے اس کو کبھی سیریز ہی نہیں لیا ان کو، ورنہ میں آج لیتا ہوں، کیونکہ یہ خلائی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو ہے اس لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ٹرین تک چلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں کا کیا سیریس لینا؟ یہ تو وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ ہم اپنی بات پہ آ جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اس وقت جتنے اسپتالوں میں ہونے چاہیے اتنے کافی ہیں اور پورے ہیں، مزید کی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت نہ پڑے تو اس پہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جتنے میسر ہونے چاہیے اتنے پورے ہیں، اور آج مزید بھی اس میں کلیئرٹی آ جائے گی جب این ڈی ایم اے اور ہمارا پورا وسائل پر ایک ڈائیلاگ ہے، میٹنگ ہے، تو وہ وسائل کے حوالے سے ہی ہے، تو وہ انشاءاللہ آج رات تک بالکل میچور ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چاچا قربان زیگم نقوی صاحب ایکسپریس نیوز سے 1 منٹ اور قربان کھلو جا، زیگم نقوی صاحب صاحب سے اور ایکسپریس نیوز سے۔
कराची में टेस्टिंग जो है वो उसको बढ़ाने का अभी भी मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से कोई 10-15 मिनट पहले आने से पहले बात हुई है। वो अभी 11 बजे 11:15 वो भी एक मीटिंग इंगेज कर रहे हैं। देखिए कराची में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है क्लोज बड़ा एक गैदरिंग का समा होता है, बड़ा कंजेस्टेड सिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप टारगेटेड टेस्टिंग करेंगे तो, लेकिन कराची वैसे पहले जो बहुत ज़्यादा रेस कर गया था, अब अंडर 10 है। वो पहले 10 से ऊपर चला गया था, 12-13 को टच कर रहा था। तो गुज़िश्ता 3 दिनों से कराची अंडर 10 आ रहा है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी टेस्टिंग में इजाफा किया है और रिपोर्टिंग को बेहतर बना रहे हैं। अभी मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से आने से पहले अभी भी बात हुई है, वो अभी भी मीटिंग एक कर रहे हैं जिसमें वो टेस्टिंग बढ़ाने और रिपोर्टिंग के मयार को मौसर करने पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के लिए अभी मैं समझता हूँ, और अल्लाह ना करे वो वक्त आए, ये वक्त मौजू नहीं है। जी सर। इसमें पहली बात तो ये है कि आप लोगों की तरफ से मस्जिदों मंदिरों से क्यों नहीं ऐलान करवाए जाते, उनको क्यों नहीं तदबीर बताई जाती ताकि वो लोगों को बताए जो मौसर जरिए आप। ठीक, मैं अभी बताऊँ। ठीक है जी। तो जी मजीद भी आप याद कर लीजिए कि वो इलाके जहाँ अभी तक बिजली गैस की कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे आपकी इतला देने का क्या तरीका है? बहुत अच्छी बात। देखिए आपसे बार बार बात करना और आपको इंगेज करना, टीवी पर बार बार आकर बोलना और आपके ज़रिए पैगामात पहुंचाना, यही तो हम पैगाम दे रहे हैं कि आप जिस तबके से, जिस शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप उस्ताद हैं तो आप अपने तालिब इल्मों को बताएं, अगर आप साफ़ी हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, अगर आप मौल्लिम हैं, उस्ताद हैं, मौलाना हैं तो मिंबर से बताएं। तो मैं यही तो काम कर रहा हूँ, यही तो तबलीग जारी है। अब मैं अगर किसी मजहबी तबके को या सेक्ट को इसमें तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते हम, लेकिन हम तो ये जनरल अब क्या अगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज दे रहे तो क्या उसमें उलमा हजरात नहीं आ गए? क्या उसमें जो लोग हमारी मजहबी रहनुमाई करते हैं, पेश इमामी करते हैं, रूहानी पेशवा भी होते हैं, तो क्या ये वो लोग माशरे का हिस्सा नहीं है? तो यही मुहिम तो उजागर करने के लिए हम आपके साथ रोज बैठे हुए हैं और यही बात कर रहे हैं कि आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही कि जहाँ पर बिजली नहीं, गैस नहीं, सड़क नहीं, तो सर माफ़ कीजिएगा, वहाँ जहाँ तक कोई रसाई ही नहीं, तो वहाँ तक तो फिर ये सवाल मेरी समझ से बालातर है कि उसमें क्या वो हो सकता है कि कोई एक बंदा कोई कहीं से भेजा जाए खलास है तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। जहाँ अगर कोई चीज़ आप बकौल आपके के हमारे दायरा इख्तियार से जो बाहर है तो वो तो फिर जवाब नहीं बनता उसका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने जिस तरह हॉस्पिटल का जिक्र किया, टिम्स में पिछले कुछ दिन से गायनी के शोबे में कुछ मरीज़ा उनको गलत इंजेक्शन लगा, एक्सपायर इंजेक्शन की भी इतलात है, तो 6 मरीज़ा इस वक्त भी वेंटिलेटर पर है। उस हवाले से अगर आप कोई इंक्वायरी कमेटी जी ये इतला हमें कल रात कोई गो के दे रहा है, दुरुस्त है। कल शाम में जब मैं आया हूँ कराची से, एक दिन के लिए मैं वहाँ गया था इनसे सिंध गवर्नमेंट हेल्थ से मीटिंग करने, तो कल जब वापस पहुँचा हूँ तो मुझे ये इतला मिली है। हम इसका मैकेनिज़्म अभी आइंदा इंशाल्लाह 6 से 8 घंटे में बना लेंगे और ज़रूर हर चीज़ पे हमारी नज़र होती है। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कोरोना से अमवात की शरह 1.5% है। हस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है, इस पर तशवीश